اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 172 لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور حکم یہ دیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پاک چیزیں کھانے کا خاص حکم دیا، وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہوتی ہیں، اور حرام کردہ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں۔ جیسے یورپ میں دیکھا گیا کہ جو عیسائی ہیں وہ سور کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑی مرغوب غذا ہے ان کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پاک رزق کو ایمان والوں کے لیے مباح قرار دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانور کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں، یعنی حدود جو ہوتی ہیں، اور سن لو ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، اور سن لو اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ طیبات میں وہ تمام کھانے آ جاتے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں خبائث ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے کہ شراب، کیونکہ وہ عقل اور اخلاق میں فساد ڈالتی ہے۔ تو جو رازق ہے، جس نے رزق دیا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ پابندیاں لگائے، لہٰذا حلال اور حرام کی پابندیاں لگانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم دیا، کیونکہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر موجودہ نعمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ رزق پا کر انسان کی توجہ جب عطا کرنے والے کی طرف نہیں جاتی تو اس کی توجہ چیزوں کے اندر موجود خصوصیات کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر انسان پیدا کرنے والے کو نہیں بلکہ پیدا کی گئی چیز کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں شکر کا حکم دیا، کیونکہ یہ احساس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عبادت کا جذبہ ابھارتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور اطاعت گزاروں میں سے بنایا۔ اس آیت میں اس امر کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، بالکل اسی طرح کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ اس کا حکم بجا لایا۔
آیت 173 لفظی ترجمہ۔ انما بلا شبہ حرما، اس نے حرام کر رکھا ہے، علیکم تم پر، المیتاتا مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور گوشت سور کا، وما اور جو، اوہلا نام پکارا جائے، بھی جس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا، فمن اضطر پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغن نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو تم خود اس کو حلال مت کرو۔ سب سے پہلے المیتاتا مردار، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، طبعی موت ہو یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب لگنے سے یا کسی درندے نے مار ڈالا ہو، سب صورتوں میں مردار حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 مردوں میں سے مراد مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ تو مردار ناپاک اور خراب ہوتا ہے، اور اسی بنا پر یہ نقصان دہ ہے۔ مردار کی حرمت کے بارے میں ہمیشہ یہ بس یاد رکھیں کہ ٹڈی اور مچھلی اس سے مستثنیٰ ہیں، یہ دونوں مردہ ہونے کے صورت میں بھی حلال اور طیب ہیں۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر جو حرام ہے وہ ہے والدما، خون یعنی بہتا ہوا خون، وہ خون جو جانوروں کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو، اور جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ حلال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تناول فرما لیتے اور اس پر انکار نہ فرماتے۔ ان آیات کی نزول سے پہلے عرب میں خون کو باقاعدہ منجمد کر کے کھانے کی ایک عادت تھی، اس لیے اس کا خاص ذکر فرمایا، اور خون انسانی صحت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے، بالخصوص معدے اور دانتوں کے لیے۔ لیکن جگر اور تلی حلال ہیں جو کہ منجمد خون ہی ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ خنزیر یا سور یہ نجس ہے، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں۔ اور جدید تحقیقات کے مطابق خنزیر کے گوشت اور خون اور انتڑیوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے جو لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے حرام قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ خنزیر کھانے والی قومیں غیرت اور حمیت کے نام سے ناواقف اور اس طرح کے تمام جذبات سے محروم ہوتی ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اس میں وہ جانور آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی محبت اور عقیدت میں ان کی رضا، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے ہوئے یا ان سے امیدیں رکھ کر قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پر دے آتے ہیں۔ بزرگوں کی نیاز کے لیے جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مزار پر دیے جاتے ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت خواہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس لیے حرام ہے کہ ان کا رخ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف کر دیا جاتا ہے۔
اور ایسے جانوروں کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ قبر والوں کی رضا ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو مکروہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور اپنی کتاب نازل کی اور اپنے حلال کو حلال کیا اور اپنے حرام کو حرام کیا۔ پس جو اس نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو اس نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو اس آیت کی روح سے جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز اور چڑھاوے کی ہوتی ہیں وہ اسی کے تحت میں آتی ہیں جو حرام ہے۔ مثال کے طور پر قبروں کے ارد گرد سے خرید کر یا وہاں لے جا کر دیگے، مٹھائی، پیسے وغیرہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا، اسی طرح نظر و نیاز کے پیسے صندوقچی میں ڈالنا، عرس کے موقع پر دودھ وغیرہ پہنچانا، یہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی مختلف صورتیں ہیں۔ پھر فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اضطرار یا مجبوری کی حالت میں، یا ایسی حالت جب بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی چیز کھانے کی میسر نہ ہو، تو اس صورت میں تھوڑی سی چیز کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں جب حلال کہیں موجود نہ ہو اور صرف حرام ہی ہو۔ اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھ دی غیر باغن ولا عادن، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو یعنی کہ اللہ کا قانون توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو یعنی کہ جو اضطراری حالت میں جتنی مقدار اس کے لیے حرام کھانا جائز ہو اس مقدار سے آگے نہ بڑھے، مطلب حرام چیز کے چند قطرے یا چند لقمے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہوں، یہ ضرورت کی حد ہے۔ اس لیے فرما دیا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی مجبوری کی حالت میں حرام کھانے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اگر مجبوری کی حالت میں وہ حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اور یہ خودکشی کا مرتکب ہوگا۔ اب اس آیت کے آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں؟ دیکھیں یہاں حرام کا تذکرہ مشرکین کے اس فعل کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے دیتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ حرام نہیں ہیں بلکہ حرام تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، تو جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے وہ بھی حرام ہے، مثلاً گدھا اور کتا وغیرہ۔ اسی طرح احادیث میں جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، درندوں میں ذناب، وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرتا ہے حرام ہے، اور پرندوں میں وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کریں حرام ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے انہیں حرام کی رخصت دے دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا غفور ہے جو مجبوری کی حالت میں حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔